بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کہانی ہے کربلا کی۔ کربلا کے خشک صحرا میں جہاں سورج کی تپش شدید تھی اور ہوائیں بہادری اور دھوکہ دہی کی کہانیاں سرگوشی کرتی تھیں، دو شخصیتیں تاریخ کے اہم لمحے کے پس منظر میں ابھریں۔ یزید، ایک جوان حکمران جو اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کا عزم رکھتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے، جو قربانی اور انصاف کی روح کو تجسیم کر رہے تھے۔ یزید ایک شان و شوکت سے بھرا ہوا بھرپور تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دل اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے دباؤ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے گرد بغاوت کی سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھیں، خاص طور پر امام حسین کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ یزید کے لیے وفاداری بنیادی اہمیت کی حامل تھی، یہ طاقت اور کنٹرول کی علامت تھی۔ وہ اپنے مشیروں کے ساتھ اکثر یہ بات کرتا کہ بغاوت کو دبانا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، ایک رہنما کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ اس نے کہا، اس کی آواز سرد سنگ مرمر کے کمرے میں گونجی، یا تو وہ میرے سامنے جھکیں گے یا مخالفت کے نتائج بھگتیں گے۔ جب سورج غروب ہونے لگا اور کربلا کے ریت میں لمبے سائے پڑنے لگے، حسین علیہ السلام اور ان کا خاندان فرات کے کنارے خیمہ زن ہوئے۔ حسین یزید کی نیتوں سے واقف تھے، مگر وہ پختہ ارادہ رکھتے تھے۔ ایک چھوٹے خیمے میں جہاں مدھم تیل کی روشنیاں جل رہی تھیں، حسین علیہ السلام اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سامنے موجود انتخاب کی اہمیت پر گفتگو کر رہے تھے۔ لڑائی کا مطلب قربانی ہے، لیکن ہمیں ظلم کے خلاف مضبوط رہنا ہوگا، انہوں نے کہا۔ ان کی آواز مضبوط اور پرسکون تھی۔ ایک انسان کی حقیقی قدر اس میں نہیں ہے کہ وہ کیسے حکومت کرتا ہے، بلکہ اس میں ہے کہ وہ انصاف اور نیکی کو کیسے سموتا ہے۔ ناظرین، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز۔ ان کے ساتھ ان کے غیر متنزل عزم سے متاثر ہوئے۔ اس لمحے میں ان پر یہ بات واضح ہو گئی، یزید کی خواہش حسین علیہ السلام کے اصولوں کے برعکس تھی۔ جہاں یزید قوت اور خوف کے ذریعے وفاداری کا طلبگار تھا، حسین علیہ السلام محبت اور راست بازی کے ذریعے وفاداری کی تلقین کرتے تھے۔ انہوں نے جان لیا کہ یہ روحانی لڑائی نہ صرف ان کے مقدر کو بدل دے گی، بلکہ یہ صدیوں تک گونجتی رہے گی۔ جب چاند کی روشنی نے کیمپ کو چاندنی کی چادر میں ڈھانپ دیا، حسین علیہ السلام نے یزید کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا، پوری طرح آگاہ کہ انہیں کیا درپیش ہو سکتا ہے۔ اگر میں سچ کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا تو کون ہوگا؟ انہوں نے اعلان کیا، یہ صرف جسمانی لڑائی کا نہیں بلکہ انسانی ضمیر کی اخلاقی لڑائی کا اعلان تھا، ایک صدا جو وقت اور ثقافت کو چیر دے گی۔ جنگ کے دن یزید کی فوج افق پر پھیلی ہوئی تھی، جو بھری ہوئی آہنی زنجیروں کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ دوسری جانب حسین علیہ السلام پختگی کی علامت اپنے خاندان اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ تصادم ناگزیر تھا، مگر حسین علیہ السلام کا عزم ہلکا نہ ہوا۔ انہوں نے جان لیا کہ اگر ان کی جان بھی لی جائے تو انصاف کا پیغام مظلوموں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ جب تک تلواریں ٹکرائیں اور خون زمین کو آلودہ کرے، حسین علیہ السلام بہادری سے لڑے، جو ظلم کے خلاف جدوجہد کا نمونہ تھا۔ یزید نے دور سے یہ منظر دیکھا، اس کے دل میں حسد اور کینہ
ملا جلا احساس تھا۔ جب اس نے حسین علیہ السلام کی غیر متزلزل قوت کو دیکھا تو اس نے اپنے انتخاب پر سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ کیا طاقت کی قیمت فضیلت ہے؟ کیا وہ واقعی اپنے آپ کو ایک رہنما کہہ سکتا ہے جبکہ وہ ظلم کی لہروں میں ڈوبا ہوا ہے؟ لیکن مقدر کی راہ پہلے ہی وقت کی ریت میں نقش ہو چکی تھی۔ حسین علیہ السلام اپنی بہادری اور اپنے ساتھیوں کی شجاعت کے باوجود عددی اعتبار سے بہت زیادہ تھے، پھر بھی اپنی قربانی میں وہ امر ہو گئے۔ یا حسین علیہ السلام کے نعرے صدیوں تک گونجیں گے، دنیا کو ضمیر کی قیمت اور ظلم کے خلاف مستقبل جدوجہد کی یاد دلاتے ہوئے۔ یزید نے آخر کار فتح حاصل کی، لیکن یہ ایک بے گناہوں کے خون سے آلودہ تھی۔ جب وہ اپنے قلعے واپس آیا تو ایک خالی پن کو اس نے گھیر لیا۔ طاقت کی کشش مدھم ہو گئی اور اس کے دل میں ایک کڑوا احساس پیدا ہوا۔ حقیقی طاقت فتح میں نہیں بلکہ اس میں ہے کہ آدمی حق کے لیے کھڑا ہو۔ تاریخ کے تانے بانے میں یزید اور امام حسین علیہ السلام کی کہانی متضاد اقدار کی ایک داستان بن گئی۔ طاقت کا بے لگام تعاقب بمقابلہ انصاف کے لیے پختہ عزم، اور جب اس دن کربلا کا صحرا سرخ ہوا، اس نے حسین علیہ السلام کی قربانی کی دائمی روشنی کا مشاہدہ کیا، ایک روشنی جو بے شمار روحوں کو سچائی، عزم اور وقار کی تلاش میں رہنمائی کرتی رہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔